حضرت عمر بن مامون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا اس دن میں وہی موجود تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے صفیں درست کروا رہے تھے۔ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ ہمارے درمیان صف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کے درمیان سے گزرتے اور فرماتے اپنی صفیں درست کر لو۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ صفیں بالکل سیدھی ہو چکی ہیں تو نمازیوں کے درمیان بالکل خلا نہیں رہا اور سب کے کندھے ملے ہوئے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور تکبیر تحریمہ کہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ صبح کی نماز میں اکثر سورۃ یوسف اور سورۃ النحل میں قرأت فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے رکعت میں کچھ زیادہ تلاوت فرماتے تاکہ بعد میں آنے والے بھی جماعت میں شامل ہو سکیں۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی ہی تھی کہ ایک مجوسی غلام جو پہلی صف میں چھپ کر کھڑا تھا، اس نے موقع پاتے ہی ایک دو دھاری تیز خنجر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دی کہ مجھے کسی کتے نے قتل کر دیا ہے یا کاٹ لیا ہے، اور وہ مجوسی غلام حملے کرنے کے بعد پیچھے پلٹا اور بھاگتے ہوئے 13 نمازیوں پر حملہ کیا، جن میں سے 7 شہید ہو چکے ہیں۔ ایک نمازی نے آگے بڑھ کر اس پر کپڑا ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ جب اس بدبخت غلام نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جا چکا ہوں تو اس نے اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تو صفوں میں دور دور کھڑے اکثر نمازی اس حملے سے بے خبر تھے۔ جب انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت سنی تو سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز فجر پڑھائی۔ اکثر لوگوں کو نماز کے بعد واقعہ کا علم ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابن عباس، معلوم کرو کہ مجھے کسی نے زخمی کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آ کر بتایا، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لؤلؤ فیروز نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہی غلام جو لوہار تھا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، اللہ عز و جل اسے غارت کرے، میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ میں نے تو اسے نیکی کی دعوت دی تھی، میں تو اس کے ساتھ بھلائی کا خواہ تھا۔ اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں میں زخمی نہیں ہوا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا، یعنی کہ حضرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر پہنچایا گیا، اور حضرت سیدنا عمر مومن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ لوگوں پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، گویا اس سے پہلے کبھی ایسے پریشانی اور مصیبت سے دو چار نہ ہوئے تھے۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دینے لگے، حضور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان نہ ہوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کی نیز پلائے گی، لیکن وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے زخموں کے ذریعے باہر آ گئی۔ پھر دودھ پلایا گیا، وہ بھی زخموں کے راستے پیٹ سے باہر نکل آیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سے زیادہ دیر تک فیضیاب نہ ہو سکیں گے۔ پھر لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ ایک نوجوان آ کر کہنے لگا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ کو مبارک ہو۔ ان قریب اللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے رحلت فرمانے والے دیگر صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے ملا دیں گے۔ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو خلافت کا منصب عطا کیا گیا ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عدل و انصاف سے کام لیا ہے۔ آپ ایک اچھے خلیفہ، لوگوں کے خیر خواہ اور محسن ہیں۔ آج حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، میں تو اس بات کو پسند کرتا تھا کہ مجھے بقدر خفایت رزق ملے، نہ کوئی میرا مقروض ہو، نہ ہی میں کسی کا مقروض ہوں۔ پھر وہ نوجوان واپس جانے لگا تو اس کی تمن ٹخنوں سے نیچے تھا اور زمین پر لگ رہا تھا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا، اے اس نوجوان کو میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہی شفقت سے فرمایا، اے بھتیجے، اپنا کپڑا ٹخنوں سے اونچا کر لے، بے شک اس میں تیرے کپڑوں کی پاکیزی اور تیرے رب عز و جل کی بارگاہ میں تیرا یہ عمل تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل قربان جائیں اس پاکیزہ ہستیوں کی جذبہ تبلیغ پر آخری لمحات بھی نیکی کی دعوت دینا ترک نہ تھی۔ اس حالت میں بھی خلاف شرع کام برداشت نہ ہو سکا۔ اللہ عز و جل ان کے صدقے ہمیں بھی جذبہ تقلیب عطا فرمائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ حساب لگا کر بتا ہم پر کتنا قرضہ ہے۔ انہوں نے حساب لگایا تو تقریباً 86,000 درہم۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر یہ قرضہ میرے مال سے ادا ہو جائے تو میں ادا کر دینا، اگر میرا مال کافی نہ ہو تو بنی عدی اپنے کعب کے مال سے ادا کرنا، اگر پھر بھی نہ کافی ہو تو قریش سے سوال کرنا، ان کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، تم ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر بن خطاب اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اس کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی میں جگہ عطا فرمائی جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام غرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے قریب دفن کیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں یہ جگہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو احسار کرتی ہوں، انہیں جا کر یہ خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ اجازت لے کر واپس تشریف لائے۔ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے بٹھا دو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سہارا دے کر بٹھایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، کیا خبر لائے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت فرما دی ہے، آپ نے خوش ہو جائیں۔ جس چیز کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ پسند کرتے تھے وہ آپ کو عطا کر دی گئی تھی۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے اس چیز سے زیادہ اور کس چیز کی فکر نہیں، الحمدللہ عز و جل مجھے میری پسندیدہ چیز عطا کر دی گئی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے اٹھا کر سرکار ابتداء اقرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر لے جانا، پھر بارگاہ نبوت میں اسلام غرض کرنا اور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنا، عمر بن خطاب اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کی اجازت چاہتا ہے
اگر وہ اجازت دے دے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ دے تو مجھے عام مسلمانوں کی قبرستان میں دفنا دینا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خالق حقیقی عز و جل سے جا ملی تو ہم لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی تشریف لے گئے والسلام میں لے گئے، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ مبارکہ سے باہر کھڑے ہو کر ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کیا، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ مبارک میں دفن کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت عطا فرما دی، چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ عز و جل ان پر رحمت فرمائے، آمین۔